السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ فاتح پاک کے چند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مال نبوت ہے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں کھانا، ہر آنکھ ہو پیمانہ، میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور سنگے در جانا پر کرتا جب عیسائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ زاہد، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو مال نبوت جلوائے جانا، آباد سے فرمان ویران دل نوری، آباد
جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا اعلیٰ حضرت امام عشق و محمد امام احمد بن خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے، اسی حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ فضائل ابو بکر صدیق کے بتانے والی ذات حضور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے متعلق امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے عرش پر تیری گزر دلے فرش پر تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا سبحان اللہ نہیں ہے تجھ پہ آیا۔ 5 چیزیں ہیں جس کو حواس خمسہ ہے نا، ایک ہے اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ، تو یہ قوت ذائقہ یعنی کوئی چیز کا ٹیسٹ جو ہے یہ آپ زبان پہ جب رکھتے ہیں تو یہ زبان بتاتی ہے کہ وہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھاری ہے، یا تیزی ہے، یا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں، یہ زبان بتاتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قوت ذائقہ۔ بخار آ جائے تو میٹھی چیز بھی آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں دے گی۔ دوسری چیز ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ تیسری چیز ہے قوت سامعہ، سننے کی قوت۔ چوتھی ہے قوت شامہ، سننے کی قوت۔ پھول میں خوشبو ہے یا نہیں ہے یہ آپ سن کر پتہ کرتے ہیں۔ اور 5ویں ہے قوت لامسہ، یہ 5 چیزیں اس کو کہتے ہیں ملک۔ سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی کون ہے؟ یہ حضور مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم شبیہ غوث اعظم الشاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری نوری رضی اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضور قادریہ کے نانا حضور مفتی اعظم، ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری۔ نوری میاں کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جن سے روحانی فیض اخذ کیا، روحانی فیض اور خصوصیت کے ساتھ میں علم جبر، یہ آپ سے حاصل ہے۔
آپ سے سیکھا۔ اس کے کچھ اہم قواعد سرکار میاں نے اعلیٰ حضرت کو سکھائے، اور علم جبر یہ لوح محفوظ کا عکس ہے۔ یہ علم یقینی اس کو کہتے ہیں، لوح محفوظ کا عکس۔ جو سوال پوچھا جائے وہی جواب آئے گا اور ویسا ہی آئے گا۔ حضرت امام حسن کے متعلق آتا ہے، انہوں نے جعفر سے پوچھا تھا کوفہ والے ہم سے وفا کریں گے؟ امام حسن نے پوچھا، جواب آیا تھا کوفی لا یوفی۔ کوفہ والے بھروسے سے قابل ہیں، تب سے یہ محاورہ چلا کوفی لا یوفی۔ تو یہ علم جعفر ہے جو اہل اللہ کے علاوہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اہل اللہ نے بھی پوچھے مرتبے کے اولیاء کرام کو علم جعفر۔ یہ علم جعفر سرکار نور سے اعلیٰ حضرت نے سیکھا۔ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، روحانی استاد، اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت، یعنی اعلیٰ حضرت کو جنہوں نے خلافت سے نوازا، وہ سرکار نوری میاں اور اعلیٰ حضرت کے متعلق جنہوں نے فرمایا چشم و چراغ خاندان برکات۔ چشم و چراغ، یہ نہیں فرمایا کہ چشم خاندان برکات، یہ نہیں چراغ خاندان، چشم و چراغ خاندان، سمجھے؟ خاندان برکات کا چشم و چراغ، اور یہ نظر بھی اسی کو آتا ہے جس کے آنکھوں میں روشنی ہے، کیونکہ چراغ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ جو اندھا ہوگا وہ سمجھتا ہے ساری دنیا میں اندھیرا ہے، ساری دنیا میں اندھیرا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھ اندھی ہے، اس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، اس لیے اس کو ساری دنیا میں۔ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے چشم و چراغ کہا، اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی کے جانشین اور ان کے پوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے، فرماتے ہیں برتر قیاس سے ہے، قیاس یعنی وہم و گمان، برتر قیاس، قیاس وہم و گمان سے بھی اونچا ہے، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے کوئی پوچھ لے، سدرا سے کوئی پوچھے رفعت باب ابو الحسین۔ سدرا کہاں ہے اب بتاؤ، سدرا سے کوئی پوچھ لے رفعت باب ابو الحسین۔ پھر لکھتے ہیں بوئے کباب، کباب کیا بوئے کباب، اس میں بھی کباب آلو جو ہوتا ہے، جو ہرن کے گوشت کا کباب آتا ہے، یہاں تو بیٹھ گئے، خدا کرے وہ بیٹھ جائے تو سب کھائے کباب۔ علامت فرماتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ دل کے کباب میں۔ کباب میں سب سے زیادہ لذیذ جو ہوتا ہے وہ کباب آہو، سمجھے؟ یہ آہو سمجھے، یہ ہرن کا گوشت، تو ہرن کے گوشت کے جو کباب ہوتے ہیں وہ بڑے لذیذ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بوئے کباب سوکھنا، جلا ہوا کباب جب جلتا ہے نا تو اس کی جو بو نکلتی، بوئے کباب دل جب جلتا ہے تو اللہ والا دل یاد الہی میں جلتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بوئے کباب سوکھنا آئی ہے میں کشموں، چھلکا شراب چشت سے جام ابو الحسین، چھلکا شراب چشت سے جام ابو الحسین۔ جو کہا کہ چھلکا شراب چشت سے، اب غریب نواز کا عرس آنے والا ہے نا، 10-15 دن باقی ہے، اور اجمیر شریف ضرور حاضری دینا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اب یہ کوئی عام کہے گا اس کی دلیل کیا ہے، تو ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ ہوتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وہ پابندی سے غریب نواز کے عرس میں جائے، عرس میں جائے، غریب نواز اس کے رزق
کہ دروازوں کو رب کی بارگاہ میں اس کے رزق کے لیے دعا فرمائیں گے، دروازے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیا کیا تو عرس آئے گا، ہم جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری حاضری قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوئی۔ تو باری سے پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے ہم اصل حضور ہیں، اور انہوں نے فرمایا تھا امام احمد رضا کے تعلیم سے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے ہم اعلیٰ حضرت نے انہوں نے فرمایا تھا سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلیم یا امام مولانا احمد رضا تمہارا میرا یہ زادے ہیں بہت اونچے مقام پر دیوا شریف، یہ کون سا ہے؟ دیوا، سمجھے؟ ایک ہوتا ہے دیو جہاں پہ سب بند ہوتے ہیں، دیو بند سمجھے؟ تو ہم دیو بند نہیں، ہم دیوا والے، دیو بند والے نہیں، دیوا کے وارث۔ ایک ہوتا ہے دیوا اور ایک ہوتا ہے دیو، دیوا نہیں ہے، دیوا کے وارث۔ وارث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ کا خط جو بنایا چہرہ، اب یہ خط چہرہ بنانے سے کوئی خط بنانے سے کرے گا جیسا بات نہیں ہوتا، چہرہ بنانا یعنی جو زائد بال آتے ہیں اس کو صحیح کرنا، اس کو خط بنانے کے لیے جو نائی تھی، وارث پاک کے نائی تھے، وارث پاک اور بہت محبت کرتے تھے سرکار غازی پیر سے، بہت زیادہ غازی پیر سرکار کا عرس جو ہے وہ یہی رجب میں آیا، سمجھے؟ یہاں پر جو ہے وہ لوگ ہتھیلی پیر کی فاتحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غازی سرکار کی باریا ہے، دراصل غازی سرکار کے بھانجے ہیں رجب شاہ ہٹیلی، مسعود سید سالار، سید سالار کہتے ہیں، وہ ہے سید سالار، سید سالار مسعود غازی کے بھانجے ہیں رجب شاہ ہٹیلی جو ہے بہرائچ شریف، تو وہاں آپ کا مزار ہے ہٹیلی، یعنی بہت ضدی، جس کام کو ٹھان لے وہ کام پورا کرتا، اس لیے کہتے ہیں ہٹیلی۔ تو غازی سرکار کا بڑی دیوار، تو انہوں نے کہا کہ حضور آئے مرتبہ غازی سرکار جو ہے ہر منگل کو خط بنایا، وارث پاک ہر منگل، کسی کے کوئی مخصوص ہوتے ہیں تو وارث پاک منگل کے لیے خط بنایا، منگل کے دن آیا اور کہنے لگا حضور خط بنوا دیجیے، مجھے غازی سرکار جانا ہے، پھر اگلے ہفتے شاید پہنچ نہیں پاؤں گا۔ وارث پاک نے دیکھا اوپر سے نیچے تک، فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ آج دل نہیں ہو رہا ہے، کہنا ہے حضور اتنا دور جانا ہے، کہا ٹھیک ہے تمہیں کل پھر دوسرے دن آیا حضور وہاں جانا ہے، ایسا کرو بار بار یہی کہا، اچھا تم جمعہ کے دن آؤ، بولے حضور اس کے ایام شروع، میں نے کہا جمعہ کے دن پیر کے سامنے کون بولے، یہی بات یاد آئی، حضور مفتی اعظم یاد آئے، اس کے بعد میں یہ واقعہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی، حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو تجارت کرتے تھے، تاجر، بہت پیسے والے تھے، تو بہار میں کوئی جگہ تھی، کوئی گاؤں تھا یا جھارکھنڈ میں، تو وہاں پر نیلامی کسی چیز کی، لکڑوں کی یا کسی چیز کی نیلامی کی، اور حکومت کی طرف سے وہ نیلامی کا اعلان ہوا تھا۔ تو نیلامی آپ سمجھتے ہیں کہ بولی لگائی جاتی ہے، جو بڑی بولی لگائے گا وہ سارا مال وہ لیتا ہے، مال لے کر اپنا بیچتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آکشن بھی کہتے ہیں۔ تو نیلامی تھی، تو وہ جانے والے تھے،
پیر کے دین جو ہے نیلامی تھی. تو یہ آئے حاجت کی بارگاہ میں بدھ منڈے کو نیلامی ہے. ہفتے سے پہلے بدھ کے دن جو سرکار مدنی اعظم کی بارگاہ میں آئے اور حضرت سے کہا حضور دعا فرمائیے, وہاں پر جا رہا ہوں, بہت بڑا آکشن ہے, حکومت کی طرف سے نیلامی ہے لکھنؤ, تو مجھے دعا کیجیے کہ وہ نیلامی میرے حق میں بہتر ہو اور میں جیت جاؤں. تو حضرت نے فرمایا اللہ کامیابی عطا فرمائے, اللہ مبارک کرے, اللہ برکت عطا فرمائے. آپ پیر ہو جائیے گا. بریلی سے رہنے والے تھے, مراد آباد یا کانپور کے, وہ کہاں بہار, 2 دن کا سفر تھا. انہوں نے کہا کہ بدھ کو یعنی جمعرات کو نکلوں گا, جمعہ فریقت کو جو پہنچوں گا, ایک دن آرام کر کے منڈے کے دن پیر کے دن جو صبح آپشن خرید لوں گا. حضرت نے فرمایا میں دعا کروں گا, آپ پیر کو جائیے گا. حضور سے کہا کہ حضور میں کہہ رہا تھا کہ پیر کے دن تو نیلامی ہے, تو آپ دعا فرمائیے کہ پیر کے دن مجھے کل نکلنا ہے یا پرسوں نکلوں گا تو پہنچوں گا. اتوار کا ایک دن وہیں پر گزاروں گا تاکہ دیکھیں کیا کیا بات ہے, اور پیر کو نیلامی کرنا. اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے, آپ پیر کو جائیے گا. تو سوچے گئی بنا پانی میں پیر کو جاؤں گا تو بدھ کو پہنچوں گا, نیلامی کا سارا سامان بٹ گیا. کہنے لگے, دل میں سوچنے لگے حضرت جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں, سمجھے. خاموش رہے, کل آتا ہوں, کل ابھی تک دن باقی جو میرا تو آئے, اور کہنے لگے حضور دعا فرمائیے کل آپشن پیر کو نیلامی ہے, مجھے مل جائے. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے, آپ جائیے گا. مجھے جلدی جانا ہے, پیر کو جائیے گا. حضرت پیر کی لگا رہے. میں نے کہا یہ پیر ہے جو پیر کی بات کر رہا ہے, پیر قانون ہی پیر کی بات کر رہا ہے, منگل ہوتے تو نہیں کہتے. پیر جانتا ہے کہ پیر بھی اہمیت کیا ہے. تو حضور مفتی آ گیا, پھر وہ جمعہ کو آئے, کہنے لگے حضور پیر کو نیلامی ہے, اب کسی طرح سے کل جاؤں گا تو اتوار کی رات میں پہنچوں گا, سامان دیکھنے تو نہیں ملے گا, آپشن خرید لوں گا. اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے, آپ پیر کو جائیے گا. مرتا کیا گئے, گھر پر گئے اور پیر کو جائیے گا, پیر کو جائیے گا. چونکہ حضرت سے محبت کی تو اب پیر صاحب پیر و مرشد نے کہا ہے, تو کہنے لگے کہ ایسا کرتا ہوں پیر کو چلے جاؤں, نکل جاؤں گا, بدھ کے دن پہنچ جاؤں گا, اور جنہوں نے جو سامان آپشن میں نیلامی میں جس نے خریدا ہوگا اس کو تھوڑی زیادہ قیمت دے کر میں تھوڑی زیادہ قیمت دے کر میں خرید لوں گا. اب یہ جناب جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں اتوار کو پھر آئے, پھر کہا حضرت نے فرمایا آج اجازت ہے, فرمایا پیر پیر آئیے, میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کوئی بات نکلے پیر کو. اب پیر کو نکلے منگل کی رات, منگل کی رات یہ سوچے تھے کہ بدھ کو پہنچ جاؤں گا تو جس نے سامان دیا ہوگا, کیونکہ 1-2 دن لگتے ہیں اس کے پروسیس کرنے کے لیے, پھر سامان لے کر لوڈ کرنا ہے, پھر جانا ہے, تو جس نے سامان خریدا ہوگا اس سے تھوڑی اور زیادہ خریدوں گا اگر اچھا سامان ہے. اب جیسے اتوار منگل کی رات میں پہنچے تو دیکھے کہ سب جہاں پہ وہ نیلامی تھی, کوئی بنیان میں ہے تو کوئی چڈی میں ہے, سب اسی حال میں. پوچھے یہاں نیلامی تھی نا, ان کو تھوڑا اس بات پر تھوڑے اچنبے میں آئے کہ نیلامی تھی اور سارے جو ہے حضور کی بات سے نظر آ رہے ہیں. ہاں بنیان میں اور کپڑے پڑے ہوئے, تو پوچھا یہاں نیلامی, بولے ہاں یہاں نیلامی, بولے ہوا کیا,
وہ حضرات کہ دراصل یہاں پر نیلامی ہوئی اور سارے کے سارے اتوار کے دن پہنچے. کس دن؟ اتوار. اور بہار کا علاقہ ہے، آج بھی پٹنہ میں لوگ جانے کو کرتے ہیں. سمجھے؟ آپ پٹنہ چلے جائیے، اگر کوئی شناسائی نہ ہو تو پٹنہ میں ایسا لوٹ کر چلے جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. سمجھے؟ شیروانی والی لیتے ہیں. تو اس حال میں بہار کے علاقے میں کہنے لگے آج یہ ہوا کہ سارے کے سارے رئیس حضرات مالدار جو جمع ہوئے تھے کہ ہم خریدیں گے نیلامی کریں. سب اتوار کے دن میں پہنچے اور رات شام ہوئی اور حال یہ ہوا کہ رات میں ڈاکوؤں نے قبضہ ڈاکہ ڈالا. جس کے پاس جو تھا وہ سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ ہمارے کپڑے بھی نہیں چھوڑے. اور حضرت فرما رہے تھے میں دعا کروں گا اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے. آپ پیر کو جائیے، آپ پیر کو جائیے. کہنے لگے اسی لیے حکومت نے وہ پیر کی نیلامی رد کر دی. وہ ہے خود کو کل ہے. اب کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اب جو بولی لگائے گا اس بھاؤ میں اس کو مل جائے گا. اور یہ پہنچے تھے حضرت فقار نبی اعظم نے فرمایا اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، آپ پیر کو جائیے گا. وہ پیر کو نکلے، پیر کی بات سن کر نکلے، پیر کو نکلے، بدھ کو منگل کو پہنچے، بدھ کو نیلامی میں سارا سامان لے کر کئیوں گنا زیادہ منافع کمایا. جو بھاؤ تھا اس بھاؤ سے بھی کم بھاؤ میں وہ سامان خریدا. تو یہ ہوتی ہے اولیاء کاملین کی حضرت. تو وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، وارث پاک نے فرمایا کہ مجھ سے کہتے ہو ایسا کرو کہ اب میں اتوار کے دن ہی خط بناؤں، اور اتوار کو غازی سرکار کا عرس. کہنے لگے اتوار کو ہی خط بناؤں گا. بیٹھ گئے، ہاں کیا کریں گے، چلو بعد میں چلے جائیں گے. اتوار کو بولے آخری بیل گاڑی سنیچر کی ہے، پتہ چلا کہ آخری جو اتوار کی شام کی ہے وہ بھی چلی گئی ہے صبح کی. آئے منہ لٹکائے ہوئے وارث پاک کا چہرہ بنا. وارث پاک نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا غم ہے؟ حضور آخری بیل گاڑی تھی وہ بھی چلی گئی، اب غازی سرکار کے عرس میں کیسے جاؤں گا؟ بولے خط بناؤ. خط بنایا، ایک خط نکالا اور کہا یہ لو، اور غازی سرکار میں جب پہنچ جاؤ تو فلاں باغ میں ایک نوجوان ملیں گے، ان کو میرا یہ خط دے دینا. شہادت غازی وارث پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کیا مذاق کر رہے ہیں، اب تو جانا بھی نہیں ہوا، اگلے سال کی بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط دے دینا. وارث پاک نے کہا عرس میں جانا ہے نا غازی سرکار میں. کہنے لگے حضور مذاق کرتے ہیں. ہاں کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنی آنکھ بند کرو. اب انہوں نے کہا آنکھ بند کرو. وارث پاک نے کہا بیٹھے کہا کیا کام ہے پتہ نہیں، آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر لی. اب آنکھیں بند کی نہیں تھی، فوراً آواز آئی آنکھیں کھول دو. آنکھیں کھولی تو حجرہ غائب. وارث پاک کا چہرہ آنکھوں سے اوجھل اور بہرائچ میں باغ میں موجود ہے. ایک باغ دیکھی، آپ پوچھا یہ کہاں ہے؟ کسی سے پوچھا، کہا یہ تو بہرائچ ہے. کہاں دیوا اور کہاں بہرائچ. بہرائچ کے باغ میں پہنچ گئے. اب جیسے ہی پہنچے تو خط ہاتھ میں یاد آیا کہ فلاں جگہ پہ پیر صاحب کا پہلے خط دے دیتا ہوں، جہاں پہنچنا تھا وہاں باغ بند کیے پہنچ گیا. پیر صاحب کا خط دیا. دیکھنے لگے تو جھاڑ کے نیچے ایک خوبصورت نوجوان موجود تھے. سلام کیا، دست بوسی قدم بوسی کی، وہ خط دے دیا. کہا وارث پاک نے بھیجا ہے اور یہ خط دیا تھا. بولے اچھا ٹھیک ہے. وہ دیکھ کر وہ خط دیکھ کر خط پڑھا انہوں نے اور دیکھ کر مسکرائے. وہ نوجوان بزرگ جو ہے وہ دیکھ کر مسکرائے اور کہا اچھا جب جانے لگے نا تو یہیں پر آ کر اس خط کا جواب جو ہے میرا لے کر جانا.
کہنے لگے جی ٹھیک ہے. اب پہنچے وہاں. ایک ہفتہ جو ہے وہ خوب بہرائے شریف میں عرس میں گزارا. عرس میں مکمل طور پر گزارے. ایک ہفتے بعد جو ہے جو اتنے خوش تھے کہ پیسہ دے کر بیل گاڑی میں بیٹھ کر آنا تھا. میرے وارث کا کرم ایسا کہ آنکھ بند کر کے پہنچا. تو وہ تو سب بھول گئے اور اپنا جتنا پیسہ تھا سب خرچ کر ڈالا. کچھ باقی نہیں رکھا. اب جانے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نہیں. تو سوچنے لگے اب تو جانا ہی ہے. چلو اس نوجوان کے پاس چلے جاتے ہیں, حضرت کا خط تو لے لیتے, پھر چلتے ہوئے جب پہنچنا ہے پہنچ جائیں گے. تو اسی باغ میں گئے ڈھونڈا تو اسی جگہ پہ نوجوان ہو پایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو دست بوسی قدم بوسی کی اور کہا کہ میں جا رہا تھا, کچھ خط وغیرہ ہے آپ کا؟ تو ہاں, انہوں نے ایک خط نکال کر دیا اور کہا کہ جاؤ. اب منہ دیکھ رہے انہوں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ مجھے حضور کرایہ بھی ختم ہو گیا ہے. بولے اچھا. تو کہنے لگے کیسے جاؤ گے؟ کہا حضور چلتے جاؤں گا. تو آئے تھے کیسے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میرے پیر و مرشد وارث پاک ہے. خوشی سے کہا کہ وہ آنکھ بند کری, میں وارث پاک کا خط بنا رہا تھا, آنکھ بند کری اور پہنچ گیا. بولے اب؟ بولے حضور اب تو پیسے بھی نہیں ہیں. اچھی بات ہے. کہا تم بھی آنکھ بند. اب آنکھ بند کی. جیسے ہی آنکھ بند کی پھر آواز آئی آنکھ کھول دو. آنکھ کھولی تو نظارہ بدلا. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. وہی سامنے وارث پاک, وہی حجرہ. پہنچ گئے اور قدموں میں گر گئے. کہنے لگے واہ واہ, پیر کا بھی جواب نہیں, وہ بزرگ ملے تھے ان کا بھی جواب نہیں. لوگ جاتے ہیں آتے ہیں, یہاں تو آنکھ بند کر کے سفر کرا دیا. فوراً قدموں میں گرے. کہاں آ گئے؟ بولے کس نے بھیجا؟ بولے حضرت وہ جن نوجوان سے آپ نے ملاقات کروائی تھی نا, انہوں نے ہی بھیجا ہے. بولے اچھا. بولے انہوں نے کچھ خط دیا ہے؟ ہاں. بتاؤ. خط پیش کیا. وارث پاک بھی دیکھ کر مسکرائے. اب اس کے سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگے ماجرا کیا ہے؟ آپ کا خط جب انہوں نے پڑھا تھا تب وہ بھی مسکرائے تھے, اور ان کا خط جب آپ پڑھ رہے تو آپ بھی مسکرائے تھے. بولے رہے. کہا حضور بتا دیجیے. کہا کہہ دوں؟ کہا حضور کہہ دیجیے. کہا حضور وہ کون؟ بولے جانتے ہو وہ وارث پاک نے پوچھا. بولے حضور نہیں. بولے جن کے عرس میں تم گئے تھے وہی غازی سرکار سید سالار تھے, مسعود غازی سرکار, جن کے عرس میں تم حاضر ہوئے, یہ وہی بزرگ تھے. کہا حضور پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا پہلے بتاتا تھا تو چھوڑتا نہیں. حضور خط میں کیا لکھا تھا؟ تو کہا میں نے خط میں لکھا تھا کہ حضور یہ مرید آپ کا ہے مگر دیوانہ میں, مرید تو میرا ہے مگر دیوانہ آپ کا ہے, مجھ سے سنبھلتا نہیں, آپ ہی سنبھال لیجیے. اچھا. تو حضور انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا وارث تم اپنے ایک مرید کو نہیں سنبھال پا رہے ہو, میں تو یہاں لاکھوں کو سنبھال رہا ہوں, لہٰذا اس کو تم ہی رکھ. سمجھ گئے وارث پاک کیسے طاقت کیسے بااختیار ہے؟ تو وہ وارث پاک فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے امام احمد رضا, مولانا احمد رضا, تمہارا خون میرا خون, تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون, میرا خون تمہارا خون, تمہارا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت تمہارا گوشت, تمہارا دوست میرا دوست, میرا دوست تمہارا دوست. تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہی وارث پاک کا سچا عاشق ہوگا. تو وہ وارث پاک. تو یہ واقعہ بیان کر رہا تھا, یہ بات اعلیٰ حضرت کا مفتی اعظم سے واقعہ نکلا. تو میں عرض کر رہا تھا سرکار عالم غریب نواز کی بارگاہ, تو غریب نواز کی بارگاہ میں سب جاتے ہیں, جانا چاہیے, مگر نوری میاں سرکار یا اعلیٰ حضرت کے روحانی استاد ہیں. اعلیٰ حضرت جن کی بارگاہ سے فیض پائے اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ وقت کا مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم فیض پا رہے ہیں.
صرف مجدد نہیں، مجدد اعظم جن کی بارگاہ سے فیض پا رہا ہوں وہ نوری میاں، ان کے مقام کیا ہو؟ ہم اور آپ جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں، نوری میاں بھی ہر سال جاتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ جس کی جو خواہشات ہیں وہ لکھ کر دیں، تو اپنے مریدوں سے اپنی خواہشات لکھ کر لیتے تھے اور اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے تھے، غریب نواز کی بارگاہ میں نوری میاں کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ غریب نواز سرکار اپنی مزار سے باہر تشریف لاتے ہیں، سرکار نور دست بوسی اور قدم بوسی فرماتے اور پھر اپنے مریدوں کی خواہشات دیتے کہ حضور یہ میرے مریدوں کی خواہشات کرم فرمائیے۔ حضور غریب نواز اس کو رکھ لیتے، آئندہ سال دوسرا سال آئندہ سال کے عرس سے پہلے اس کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، وہ نوری میاں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے جلا رہا ہے کرام ابو الحسین، اور ماہ سیما ہے احمدی نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، میرے آقا کا لاڈلا بیٹا ناز و پالا ہے احمد نوری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ سیما ہے احمد نوری، ماہ سیما ہے احمد نوری۔ سرکار نوری میاں کا وصال رجب کی 11 تاریخ، یعنی غریب غوث پاک کی نسبت بھی حاصل ہوئی اور غریب نواز کا رجب بھی ملا، رجب کی 11 تاریخ کو ہوا ہے۔ ماہ سیما احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، میرے آقا کا لاڈلا بیٹا، میرے آقا کا لاڈلا بیٹا ناز و پالا ہے احمد نوری، ناز و پالا ہے احمد نوری۔ کھانا زاد کہتے ہیں پشتہنی غلام، باپ دادا سے جس کی غلامی ہونا وہ ہوتا ہے کھانا زاد، پشتہنی غلام۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں غوث پاک کا پشتہنی غلام ہوں، میرے باپ دادا پر دادا سے غوث پاک کے، تو کھانا زاد کہتے ہیں پشتہنی غلام۔ جس کا میں کھانا زاد اس کا تو پیارا بیٹا ہے احمد نوری، پیارا بیٹا ہے احمد نوری۔ غوث کونین کی غلامی سے، غوث کونین کی غلامی سے جگتا ہے احمد نوری، جگتا ہے۔ یہ نوری میاں کے مرید تھے۔ آج کل تعویذات لکھنے کا بڑا دور چل رہا ہے، جس کو تھوڑا کچھ آ جائے تو وہ بابا بن جاتا ہے نا، جھولا چھاپ موٹا چھاپ جیسا بھی ہو، عام ہو کچھ نہیں ہو، تعویذ لے کر دے دینے کا، سمجھے؟ کام ہوا تو ہم نے کیا، نہیں ہوا تو میری کچھ غلطی رہی ہوگی، جلانے میں کمی رہ گئی، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ حال ہوتا ہے کہ تعویذات سرکاری نوری میاں کے مرید تھے، وہ بھی تعویذات دیتے، مگر وہ جس کو تعویذ دیتے تھے اس کا کام ہوتا، جس کو تعویذ دیتے تھے کوئی ایسی تعویذ، کوئی ایسا شخص اس کے پاس نہیں پہنچا جس کو انہوں نے تعویذ دی ہو، اس کا کام نہیں ہوتا، اور آتا جاتا کچھ نہیں، پڑھے لکھے کچھ نہیں، تھوڑا بڑا پڑھنا اردو آتی تھی اور کچھ زیادہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، تعویذ نقشہ کچھ بھرنے کے کوئی طریقے سے واقف نہیں تھے، مگر تعویذ جس کو دیتے تھے اس کا کام ہو جاتا تھا۔ نوری میاں سرکار کو پتا چلا، ایک مرتبہ نوری میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
سرکار نوری میاں نے ان کو دیکھا اور فرمایا آج کل دکان بڑی تیزی سے چل رہی ہے، تو عرض کرنے لگے حضور سب آپ کا کرم ہے، سب آپ کا۔ تو مریدین نے دیگر مریدین نے پیر بھائیوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ بولے سب حضرت کا ہی کرم ہے، مجھ میں کیا، سب حضرت کا کرم ہے۔ سرکار نوری میاں نے کہا کہ بتا ہی دو، کسی کو تعویذ دی تھی، بولے کھول کر وہی دے، تو وہ کھول کر دیکھا تھا۔ سرکار نوری میاں فرماتے ہیں یہ تو ہمیں کام پر لگا دیا ہے، اس نے تعویذ دیتا یہ ہے، کام پہ ہمیں لگا دیا ہے۔ کام سب کے ہوتے تھے، اب نوری میاں کے نام کی برکت دیکھتے، تعویذ کھول کر دیکھی گئی تو لکھا ہوا تھا یا ابو حسین احمد نوری اس کا فلاں کا یہ کام کر دیجیے، فلاں کا یہ کام کر دیجیے۔ کام بھی مرید بھی ویسا صادق تھا اور پیر بھی وہ کامل تھا۔ مرید بھی جانتا تھا کہ شیخ کا نام لکھ کر دوں گا تو فائدہ ضرور ہوگا، صرف یہی لکھ کر نوری میاں سرکار اس کا کام کرتا۔ حضور نوری میاں نے فرمایا تھا ہمیں کام کو لگا دیا ہے۔ غوث کونین کی غلامی سے جگتا ہے احمد نوری، کھو کے سدھ بدھ بنے سنیچر پیر، کھو کے سدھ بدھ بنے سنیچر پیر، حق کا جمعہ ہے احمد نوری، حق کا جمعہ ہے احمد نوری، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا ہے احمد نوری، کرنے والا ہے احمد نوری۔ اور میرے حق میں منافقوں کی نہ سنے، میرے حق میں مخالفوں کی نہ سنے، حق یہ میرا ہے احمد نوری۔ اتنا کہہ دو رضا ہمارا ہے، اتنا کہہ دو رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری، ہے رضا کیوں ملول ہوتے ہو، ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔ اب اصل بات نوری میاں فرماتے ہیں، نوری میاں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، اس دنیا کو آپ نے دیکھا، کتنی دنیا دیکھی ہے آپ نے، اس دنیا کا جو پاؤ حصہ ہوگا، پاؤ کا بھی پاؤ حصہ بھی نہیں ہے نا مفتی صاحب، آپ نے اور ہم نے دنیا کے پاؤ حصے کا بھی پاؤ حصہ نہیں دیکھا، سمجھے، ایک چوتھائی بھی اس کی نہیں دیکھی ہم نے۔ یہ دنیا، اس میں آسمان ہے، چاند ہے، زمین کا بھی پاؤ حصہ ہم نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی یہ دنیا، اتنی بڑی۔ اب اس دنیا کے آج سرکار نوری میاں کی راج مبارک میں فرماتے ہیں یہ جو دنیا انسان دیکھتا ہے، انسان کا جسم کتنا سا ہے، فرماتے ہیں اس جسم کے اندر اس سے بڑے بڑے صرف اس کے اندر، صرف غور اگر کر لے اپنے آپ کے اندر، اپنے اندر غور کر لے تو اس دنیا سے بڑی دنیا اس جسم کے اندر پائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ملک۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں اتنی رگیں نسیں اتنی ہیں کہ اگر اس کو کھول دیا جائے تو 2 مرتبہ دنیا کا چکر لگا دیا جائے، اتنی رگیں۔ سرکار نوری میاں فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ ملک۔ سمجھ گئے آپ ملک کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ انسان کا جسم، اس کے اندر جو دنیا ہے یہ ہے ملک۔
اور ملکوت انسان کا جسم کن چیزوں سے بنا ہے؟ عناصر اربع، 4 چیزوں سے، مٹی، پانچویں چیز بعد میں کی ہے جو مل کر وہ بنتا ہے، مگر 4 چیزیں اس کے خمیر کے اندر خاص ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، اس کو کہتے ہیں عناصر اربع۔ پانچویں چیز سے وہ مکمل ہوتا ہے، وہ ہے روح۔ روح کو کہتے ہیں ملکوت۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ جسم ہے ملک، اور اس میں روح گئی، ملکوت گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرے عرش پر تیری گزر، دلے فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا ہے، تجھ پہ آیا ہے۔ اب یہ سرے عرش پر تیری گزر، امام احمد نے فرمایا ہے سرے عرش، یا آپ پہلے آسمان دیکھ رہے ہوئے، چاند دیکھ رہا ہے آپ کو، چاند ہے پہلے آسمان، اور یہ سارن کھیڑے کے گھوڑے کی ریس نہیں ہے، سمجھے؟ یہ جائیے آپ عرب کے گھوڑے، سارن کھیڑے میں شاید نہیں آتا ہوں، عربی نسل کا گھوڑا، وہ گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو وہ عربی نسل میں سب سے بہتر جو نسل کا گھوڑا ہوتا ہے نا عربی، تو وہ گھوڑا سب سے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے، اس کو آپ اس پر بیٹھو اور دوڑتا رہے اور بغیر رکے وہ چلتا جائے، دوڑتا جائے اپنی پوری سپیڈ میں، جو اس کی ہائی سپیڈ ہوگی، بغیر رکے دوڑتا جائے تو 500 سال لگیں گے اس کو پہلے آسمان پر پہنچنے کے لیے، 500 سال۔ پھر یہی عالم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان، پھر 500 سال، 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں 3,500۔ یہ 3,500 سال 7 آسمان، اور اس میں چوتھے آسمان پر کون ہے؟ سورج ہے، جس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا، جس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اور سورج کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما جائے، اتنا بڑا سورج ہے، 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما جائے، اتنا بڑا سورج ہے، اور اب اس کی 50 ڈگری 45 ڈگری ہو جاتی ہے تو ہمیں سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت میں اس کا منہ ہوا، پیٹھ میں اتنی گرماہٹ ہے کہ چوتھے آسمان، پھر وہ 7ویں آسمان پر کتنے سال ہو گئے؟ 3,500 سال۔ اب 7ویں آسمان سے اوپر ہے سدرا، پہلے سے 7ویں تک جتنا سفر کیا اس کا 2 گنا سفر، دگنا سفر جو ہے 7ویں آسمان سے سدرا تک، 7ویں آسمان سے سدرا تک اس سے 2 گنا سفر ہے۔ اب سدرا کے اوپر کرسی، یہ 2 گنا کو اور 2 گنا کرو، پہلے سے 7ویں اور 7ویں سے سدرا تک، اب اس کو دونوں کو 2 گنا کرو، اتنا سفر ہے کرسی کا، سمجھ گئے آپ؟ اب یہ کرسی سے عرش کتنا ہے کہ جتنا سفر یہاں سے 7ویں آسمان کا، وہاں سے جتنا کرسی کا، جتنا سدرا کا، سدرا سے کرسی کا جتنا سفر، اس سے ڈبل سفر، ہر ایک کا 2 گنا سفر ہے پہلا آسمان، ہر ایک کا 2 گنا۔ اب کیلکولیٹر یہاں پر ہو جاتا ہے کہ کتنے سال، اب یہ تو عرش دکھ رہا ہے، 2 گنا سفر کیا، عرش دکھا، یہ عرش کا کیا ہے؟ یہ مثال سمجھنے کے لیے سمجھو یہ عرش کا پایا ہے۔ اب عرش کا نچلا حصہ ہے، اور پھر عرش کا سر، دونوں کا گیپ جو ہے نا، تو اس میں لکھتے ہیں مفسرین کی پہلے سے زمین سے لے کر 7ویں تک، 7ویں سے لے کر سدرا، سدرا سے کرسی، اور کرسی سے عرش جتنا تھا